ہنٹا وائرس کے ممکنہ نمائش کے بعد کروز جہاز سے نکالے گئے امریکیوں کی صحت کے حکام کی طرف سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ حکام عوام کو خطرہ برقرار رکھتے ہیں بہت کم۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈچ جہاز ایم وی ہونڈیوس پر سوار ایک مسافر نے اینڈس وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے، ایک نایاب قسم کا ہنٹا وائرس، جبکہ دوسرے میں ہلکی علامات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی امن کی تجویز پر تہران کے رد عمل کو احمقانہ قرار دینے کے بعد کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی زندگی کی حمایت پر ہے۔ اتوار کو امریکی صدر کی جانب سے ایران کے رد عمل کو فوری طور پر مسترد کرنی ہے کہ 10 ہفتے پرانا تنازع مزید بڑھے گا اور آبنائے حرمز کے ذریعے جہاز رانی کو مفلوج بنائے گا۔ تازہ ترین تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت سب سے کمزور ہے جب انہوں نے ہمیں بھیجے گئے کوڑے کے ٹکڑے کو پڑھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مائکرو ڈرامہ کا رجحان مرکزی دھارے میں چلا گیا ہے، جیسا کہ ریل شارٹ اور ڈرامہ باکس جیسی ڈرامہ ایپس خاموشی سے اربوں میں ریک کرتی ہیں۔ پیکاک نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ 2 غیر اسکرپٹڈ براوو مائکرو ڈرامے شروع کر رہا ہے جو اس کی ایپ پر چلیں گے۔ یہ عمودی ویڈیو سیریز ہیں جن میں تقریباً 60 سے 90 سیکنڈ کی اقساط ہیں جو ایک تیز ٹک ٹاک جیسے دیکھنے کے تجربے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ 5 سالہ یورپی ملٹری ڈرون سٹارٹ اپ ہیلسنگ مبینہ طور پر تقریباً $18 بلین کی قیمت پر $1-2 بلین جمع کرنے کے قریب ہے۔ فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق راؤنڈ کی قیادت ڈریگنیر کریں گے اور ہیلسنگ کے موجودہ سرمایہ کار لائٹ سپیڈ کے تعاون سے ہوں گے۔ ہیلسنگ نے آخری بار صرف 1 سال پہلے جون 2025 میں ایک معاہدے میں اٹھایا تھا جس کی قیادت ارب پتی اسپوٹیفائی کے بانی ڈینیل ایک نے کی تھی۔ یہ 100 ملین کی سرمایہ کاری تھی جس کا تخمینہ 14 بلین تھا، تو یہ نیا دور ایک قدم بڑھنے والا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA کے ٹاؤن پلاننگ رول علاقوں میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دے۔ مختلف علاقوں میں متعدد انفورسمنٹ آپریشنز کے دوران LDA کی ٹیموں نے غیر قانونی تجارتی استعمال اور کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر کل 203 جائیدادوں کو سیل کیا۔ آزاد جموں و کشمیر AJ کی حکومت نے پرو پاکستانی کی طرف سے دیکھے گئے ایک نئے پالیسی سہولت کاری فریم ورک کے تحت کان کنی کے لیے اس کے اجرا کو دوبارہ کھول کر معدنیات کے شعبے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ کے ایک اہم فیصلے کے بعد کیا گیا ہے جس کا مقصد خطے کی معدنی صلاحیت کو کھولنا اور برآمدات پر مبنی کان کنی کے منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ مشرق وسطی کی جنگ میں جنگ بندی زندگی کی حمایت پر تھی، ایران کی تازہ ترین جوابی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ منجمد اثاثوں کی رہائی اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے مطالبات شامل تھے۔ ایران کے موقف پر صدر کا رد عمل خود ایک امریکی تجویز کا جواب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس امید کو دھکیل دیا کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے فوری طور پر ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ میڈیکل روم کی دیواریں سیاہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دروازہ آگ کے شعلوں میں آدھا پگھل گیا ہے۔ آدھی رات کو عبادت گاہ کی کھڑکی سے بظاہر پیٹرول بم پھینکے جانے کے 10 دن بعد دھوئیں کی بو اب بھی گلے کے پچھلے حصے میں اٹک رہی ہے۔ جب رب یہودا بلیک صبح کو ایک عبادت گاہ پر حملے کے بعد واپس آئے وہ اپنا منی کہتے ہیں، اس کی داغدار شیشے کی کھڑکیوں کی دیوار اور ڈی ووڈ کے ستاروں سے کھدی ہوئی چھت کے ساتھ اس نے کہا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہیں۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاستی قومی خبر رساں ایجنسی NA نے 2 طبی ماہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے جب وہ سرکاری جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے تازہ ترین حملوں کے متاثرین کو امداد دینے کے لیے پہنچ گئے۔ دگ مردہ سے واپس آ گیا ہے۔ دوبارہ لانچ ہونے کے چند مہینوں بعد کیون روز کی ایک بار مقبول ہونے والی لنک شیئرنگ سائٹ کا ریبوٹ مارچ میں بند ہو گیا کیونکہ کمپنی کا راستہ بدل گیا۔ اصل میں بڑے پیمانے پر کمیونٹی فورم سائٹ ریڈٹ کے مدم قابل کے طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا۔ نئے دگ نے پایا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر حملہ کرنے والے بوٹ ٹریفک کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے قابل نہیں تھا اور اثر بنانے کے لیے اس نے خود کو مقابلے سے اتنا الگ نہیں کیا تھا۔ نوید احمد نے پیر کے روز ڈپٹی کمشنر محمد نواز کی ہدایت پر کیے گئے معائنہ کے دوران حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے ضوابط کی خلاف سیل کرزی پر ہنگو روڈ پر واقع آئس کریم فیکٹری کو سیل کر دیا۔ ایک معائنہ ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے جہاں اہلکاروں کو مینوفیکچرنگ ایریا میں غیر معیاری اجزاء اور سینیٹری کے ناقص حالات کا استعمال پایا گیا،
اور سینیٹری کے حالات کی جانا گیا۔ یہ معائنہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر صحت بخش فوڈ مہم کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی FG کے ڈائریکٹر ظفر اقبال کی خصوصی ہدایت پر لینڈ شیئرنگ کی بنیاد کے تحت سیکٹرز F14 اور F15 کے متاثرین میں پروویژنل آفر لیٹرز پیول باضابطہ طور پر تقسیم کیے گئے، جس سے عوام کو ریلیف اور اطمینان حاصل ہوا اور ان کی کامیابی کے سلسلے کو مزید تقویت دی گئی۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ اس سلسلے میں اسلام آباد کے سیکٹرز F14 اور F15 میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں FGA کے ڈپٹی کمشنر، ڈائریکٹر لینڈ اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو نے پیر کو ضروری دیکھ بھال اور معمول کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اپنے علاقے کے مختلف علاقوں میں منگل کے لیے بجلی کی معطلی کا پروگرام جاری کیا۔ آئسکو کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد سرکل کے تحت صبح 11 بجے تک خانہ ڈاک، برما، وحید آباد، رحمان انکلیو، کھنا ایسٹ، خانہ دی قدیر روڈ، انور کالونی، شریف آباد، گھوڑی 84 گھوڑی 84 کھنا ایسٹ تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ آئی8 مرکز، CCC اور فضائیہ فیڈر۔ پشاور ہائی کورٹ PHC نے پیر کے روز پشاور اور گردنواہ میں چوہوں کے کاٹنے سے ہونے والی اموات اور صحت کے خطرات سے متعلق حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صحت عامہ کے خدشات سے متعلق مفاد عامہ کی درخواست پر کارروائی کے دوران کی۔ ڈائریکٹر جنرل PFA سعید موسیٰ رضا کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ٹیموں نے رائیون روڈ، داتا گنج بخش ٹاؤن اور پیراگون سٹی میں کارروائیاں کی۔ کریک ڈاؤن کے دوران ایک مشہور نہاری آؤٹ لیٹ، ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اور ایک کنفیکشنری یونٹ کو سیل کر دیا گیا، جبکہ 10 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 3 فوڈ بزنسز پر 1,50,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسلام آباد فروری 2024 کے عام انتخابات کے 2 سال بعد پاکستان بھر کے الیکشن ٹریبونلز نے ابھی تک تقریباً 1 تہائی انتخابی درخواستوں کو نمٹانا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے مطابق نتیجے کے طور پر درجنوں قانون ساز قانونی بادل کے نیچے اپنے عہدے پر فائز ہیں اور 128 مقدمات ابھی تک فیصلے کے منتظر ہیں۔ اپریل 2026 کے آخر تک الیکشن ٹریبونلز نے 113 قومی اسمبلی اور 236 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں G 2024 کے نتائج کے خلاف دائر 374 درخواستوں میں سے 246 یا 66% کا فیصلہ کیا تھا۔ ان میں سے قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق 124 میں سے 73 اور صوبائی اسمبلیوں سے متعلق 250 میں سے 173 درخواستوں کو نمٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سینیٹرز نے پیر کو پیٹرولیم کی قیمتوں اور مہنگی توانائی میں تازہ ترین اضافے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت پر معاشی جبر کا الزام لی فنڈ IMF کے پروگرام سے نکلنے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹ میں PTI کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر سعید علی ظفر نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں تازہ اضافے کو عوام کے خلاف پیٹرول بم اور معاشی جبر قرار دیتے ہوئے 117.5 روپے فی لیٹر لیوی پر افسوس کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے شکوک و شبہات کو غلط ثابت کرنے کا عہد کیا ہے، کیونکہ وہ گزشتہ ہفتے کے تباہ کن مقامی انتخابات کے نتائج اور بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے تناظر میں اپنے سیاسی مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ شاید قیادت کا مقابلہ زیادہ دور نہ ہو۔ پیر کے روز میک یا بریک تقریر میں حکمران لیبر پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وہ تبدیلی لانے والے آدمی ہیں اور اپنی پارٹی کے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیں گے۔ ریڈ ووڈ میٹرلز کو اس کے آخری کے جانے کے تقریباً 1.5 سال بعد بلاخر ایک نیا چیف فائنینشیل آفیسر مل گیا ہے۔ وہ بیٹری ری سائیکلنگ اور انرجی سٹوریج کمپنی چلانے والے ٹیسلا کے سابق ایگزیکٹوز کے لیے ایک مانوس چہرہ ہے۔ پیر کو ریڈ ووڈ میٹرلز نے کہا کہ اس نے ٹیسلا کے سابق فائنانس چیف دیپک آہوجا کو اپنا ایک ایگزیکٹو ٹیم میں شامل ہوتا ہے، جس میں ٹیسلا کے سابق CTO JB سٹرابل، ریڈ ووڈ کے بانی اور CEO اور ٹیسلا کے ڈپارٹمنٹ کے سابق نائب صدر کولن کیمبل، ریڈ ووڈ CTO شامل ہیں، بشمول ٹیسلا کے متعدد دیگر رینکوں میں۔ حال ہی میں آہوجا ڈرون کمپنی زپ لائن میں چیف فائنانس اور بزنس آفیسر تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پیر کو پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ ختم کرنے پر صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 170 ملازمین کو برطرف کرنے والے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اشتہارات کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
آنے والا اوپو فائنڈ X10 Pro Max ایک نئے لیک میں سامنے آیا ہے جس میں اس کے کیمروں، ڈسپلے اور چپ سیٹ کے بارے میں تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں۔ ٹپسٹر ڈیجیٹل چیٹ اسٹیشن کے مطابق فائنڈ X10 سیریز اکتوبر میں چین میں شروع ہونے کی امید ہے اور اس میں فائنڈ X10، فائنڈ X10 Pro اور فائنڈ X10 Pro Max شامل ہو سکتے ہیں۔ پیر کو سینٹ نے 5 پرائیویٹ ممبر بلز کی منظوری دے دی۔ ان بلوں میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لازمی تیلیسیمیا اسکریننگ بل 2026، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی بل 2026، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میٹرنٹی بینیفٹ ترمیمی بل 2022 اور تعلیم کے لیے فری منی بل 2022 اور آرڈیننس بل شامل ہیں 2022۔ ٹرانس پشاور کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رنگ روڈ، دلزوک روڈ اور خیبر روڈ پر نئے فیڈر بس روٹ شروع کرنے کے ساتھ مین بس ریپ ٹرانزٹ BR پر اضافی بسیں چلانے کی منظوری دی ہے تاکہ مسافروں کے انتظار کے وقت کو کم کیا جا سکے۔ یہ منظوری محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا میں منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آف ٹرانس کے 46ویں اجلاس کے دوران دی گئی۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل چیف سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 34واں اجلاس پیر کو یہاں ہوا، جس میں متعدد شعبوں میں پالیسی فیصلوں، ترقیاتی اقدامات، انتظامی اصلاحات اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے چولستان اور دریائی علاقوں کے رہائشیوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت، اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دی۔ بتایا گیا کہ پروگرام کے تحت 30,000 پلاٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ 2 لاکھ خاندانوں نے پہلے ہی درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیم کی سخت ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی ہدایت کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شہری ایک کلک سے مکمل معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان HEC نے پیر کو طلباء کی سہولت کے لیے مکمل طور پر آن لائن اور پیپر لیس ڈگری کی تصدیق کا نظام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں HEC نے کہا کہ اس نے جدید بلاک چین ٹیکنالوجی کو مربوط کر کے اپنے ڈگری کی تصدیق کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ منصوبہ 6 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ دریں اثنا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے حکومتی یقین دہانیوں نے بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کمریک میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو کم کرنے کو کہا تھا۔ کپتان نجمہ الحسین شانتو کی ناقابل شکست نصف سنچری کی بدولت بنگلہ دیش نے پیر کو پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے برساتی چوتھے نے اپنی برتری کو 179 رنز تک بڑھا دیا۔ میزبان ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 152 پر تھی۔ شانتو 16 پر مشفق رحیم کے ساتھ 58 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے جب ڈھاکے کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں دن کے لیے اسٹمپ ڈرا ہوئے۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے شائعے پر حملہ کرنے والے ایک شخص نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ 31 سالہ کول ٹام سیلن پر وفاقی بندوق کے جرائم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایک مقامی ماہی گیروں کے رہنما نے BBC کو بتایا کہ چاڈ کی فوج کی طرف سے جھیل چاڈ کے علاقے میں بوکو حرام کے عسکریت پسندوں پر فضائی حملوں کے بعد درجنوں نائجیرین ماہی گیروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ نائجیریا کی جھیل چاڈ بیسن فشریز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ابوبکر گوانڈی عثمان نے کہا کہ یونین کے کئی ارکان لاپتہ ہیں اور اندازے کے مطابق 40 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شدید دباؤ کے وقت یہ ایک غیر معمولی بیان تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ہفتے کے آخر میں 9 مئی کو یوم فتح کی پریڈ کا استعمال کیا، سوویت یونین کی نازی جرمنی کی شکست کی یاد میں کچھ قابل ذکر بات کہنے کے لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یوکرائنی تنازع کا معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ تبصرہ پوتن کا پہلا حقیقی اشارہ ہے کہ ان کی پسند کی جنگ شاید کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ 2022 کے حملے کے آغاز میں ناکام مذاکرات کے بارے میں ایک طویل افسوس کے بعد سامنے آیا اور یہ غیر معمولی طور پر مختصر تھا۔ امن کے انتخاب جیسا کہ کملا ہیرس 2028 میں ریاست متحدہ کی صدارت کے لیے ایک اور دوڑ کا وزن کر رہی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو اس پالیسی پر تقسیم کا سامنا ہے۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسے 2024 میں ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے، ایک بنیاد کے ساتھ جو ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے۔ کیا پارٹی اس کے مطابق رہ سکتی ہے جس کی اس کے ووٹرز اب توقع کرتے ہیں؟